بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری پاکستان کی سیاست اور صحافت یہ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کچھ سیاستدان اور کچھ صحافی جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے وقار کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں اور صحافیوں کا کام ہوتا ہے قومی مسائل کو اجاگر کرنا، لیکن ہمارے کچھ نام نہاد سیاستدان اور ہمارے صحافی وہ اپنے رویے سے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، پاکستان کا وقار، پاکستان کا مفاد ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر جو اس زمانے میں تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، وہ امریکہ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ان کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے جو آدمی ہوتے ہیں، یعنی کسی ملک کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا کسی بڑے عہدے پر، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اس کی پینٹ اتروا کر اس کی تلاشی لی گئی اور اس پر جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، یعنی پی ٹی آئی والے یا دوسرے، انہوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، وہ صرف مسلم لیگ کے پرائم منسٹر نہیں تھے بلکہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس وقت، لیکن سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں۔ ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی، وہ 25 سپٹمبر کو وہ امریکہ نیو یارک جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے ایک وفاقی وزیر، یعنی وہ وزیر امور کشمیر کے حوالے سے وہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان کے، شہریار افریدی، وہ امریکہ جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے انڈیا کو شک ہے کہ یہ ان کے مفاد کے خلاف وہاں پر جا کر بات کریں گے، یعنی شہریار افریدی وہاں پر جا کر وہ کشمیری مسلمانوں سے ملیں گے، ان کو کہیں گے کہ جب نریندر مودی ادھر آئے تو احتجاج کرو، ان کو اکٹھا کریں گے۔ تو انڈیا نے کیا کیا کہ ایک فیک نیوز جو ہے اس کو انہوں نے وائرل کیا، یعنی شہریار افریدی کسی اور کی پوسٹ لی، شہریار افریدی کو انہوں نے اس پر پیسٹ کیا، یعنی اس کا جو سر ہے، تو انہوں نے وائرل کر دیا جی کہ ان کی پتلون جو ہے وہ اتار کر تلاشی لی جا رہی ہے، جامع تلاشی لی جا رہی ہے۔ اور پاکستان کے کچھ صحافی، سیاستدان، انہوں نے یہ تصویر وائرل کرنا شروع کر دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیک تصویر ہے، وہ اوریجنل تصویر آگے کو ایک انگریز لڑکا ہے ینگ، اس کی وہ تلاشی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کی شہریار افریدی کی وہ جو سر والا حصہ ہے وہ اس تصویر پر لگایا اور اس تصویر کو وائرل کر دیا۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی جن کو افغان امور پر ایک اتھینٹک مانا جاتا ہے، یعنی سلیم صافی صاحب، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھیں جی شہریار افریدی کی تلاشی ہو رہی ہے۔ بعد میں ان کا بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا سوشل میڈیا پر، کیونکہ یہ ایک فیک تصویر تھی۔ اب میں نے دیکھیں، سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارا یہ سیاسی کلچر ہے، ایک دوسرے کو دبایا بھی جاتا ہے، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، مقدمات، یہ پاکستان میں بہرحال ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جس سے پاکستان کا وقار مجروح ہو، ایسی چیزیں جو ہمارے قومی مفاد میں نہ ہوں، ایسی چیزیں جس سے پاکستان کا مذاق لوگ بنائیں، یہ چیزیں تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ حکومت کو، نہ سیاسی جماعتوں کو، نہ صحافیوں کو۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، انہوں نے کشمیر کا ایشو جو ہے یہ اجاگر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو امور کشمیر کے حوالے سے جو وفاقی وزیر تھے، انہوں نے کتنے بیانات دیے، انہوں نے انٹرنیشنل فورمز پر جا کر کشمیر کے بارے میں کتنی گفتگو کی۔ بہرحال یہ حکومت کر رہی ہے۔ اب شہریار افریدی جو امریکہ گئے ہیں، یہ کشمیری مسلمانوں سے ملیں گے اور لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے جب انڈیا کا پرائم منسٹر ادھر امریکہ میں آئے تو آپ احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ کس طرح بھارت جو ہے یہ کشمیر میں بربریت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے کچھ سیاستدان اور پھر ان کے ساتھ جو لفافہ صحافی ہیں، وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کیسی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ یعنی جب شاہد خاقان عباسی کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کرپشن، ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں،
لیکن اس وقت وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، وہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹو تھے، پاکستان کے نمائندے تھے، وہاں پر جا کر اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ہوتا ہے تو یہ بہرحال ملکوں کو دبانے کے لیے ایسے کام یہ مغربی ممالک کرتے ہیں، امریکہ وغیرہ. تو اس پر پوری قوم کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر بھی سیاست کی گئی. اور اب دیکھیں ایک فیک نیوز. اب میرے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اب دیکھیں پاکستان کے جو نامور صحافی ہیں وہ پاکستان کے مسائل تو اجاگر نہیں کرتے کہ پاکستان میں ایکچوئل مسائل کیا ہے. اب دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ ہے، آپ دبا کر حکومت پر تنقید کریں، حکومت کی جو کرپشن ہے اس کو سرعام ننگا کریں، لیکن ایسی فیک جھوٹی خبریں چلانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ انڈیا کو؟ آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے وقار کو آپ مجروح کر رہے ہیں. مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر جو اینکر جھوٹ بولتے ہیں ڈٹھائی کے ساتھ. اب دیکھیں ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے میڈیا میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ میڈیا کے اینکر جو ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے اور مولانا طارق جمیل صاحب کو پھر معافی مانگنا پڑی. انہوں نے مجبور کیا کہ آپ معافی مانگیں، حالانکہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اب دیکھیں کیسے صحافی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. کل سے جو ہے یہ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ انہوں نے طوفان برپا کر دیا کہ شاہد خاقان عباسی کے بعد اب شہریار افریدی کی تلاشی لی گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تصویر جھوٹی ہے. 5-10 منٹ بعد ہی وہ اوریجنل تصویر آ گئی اور پھر اس کے بعد یہ صحافی جو ہے یہ شرمندہ ہو گئے. پھر یہ اپنے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹس پر یہ اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ انڈیا کو سپورٹ دے رہے ہیں. انڈیا کا تو ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ خبر کیوں پھیلائی، تاکہ پاکستان کا جو ایک وزیر ہے امور کشمیر کے حوالے سے وہ جا کر وہاں پر وہ کشمیر کے بارے میں مسئلہ اجاگر کرے گا. تو اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے بھارت نے جو پروپوگنڈا کیا اور پاکستان کے نامور صحافی جو ہے وہ اس پروپوگنڈے کا حصہ بن گئے اور پاکستان کو بدنام کرنے لگے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں کتنے ایشوز ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ملک میں جتنی بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان میں، آپ یقین جانیے دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنی بجلی چوری نہیں ہوتی. یورپین ممالک میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ بجلی چوری کر کے یوز کر لیں گے. یعنی ان کا سسٹم ایسا ہے، کی سسٹم ہے، کارڈ سسٹم ہے. اگر آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ آپ جا کر وہ ٹاپ اپ کروا لیں. الیکٹریسٹی کیز ہیں، گیس کارڈز ہیں، یا اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر آپ کا بل آئے گا، منتھلی ہے، 3 منتھ ہے، آپ بل اپنا پے کریں. لوگ امیجن نہیں کر سکتے، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں پر بجلی چوری کر کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن آدھا پاکستان تو بجلی چوری کر رہا ہے. اس پر یہ صحافی نہیں بولیں گے، حکومت کو گالیاں دیں گے کہ حکومت بجلی نہیں پوری کر رہی، لیکن جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پر بات نہیں کریں گے. پاکستان میں دیکھیں اب الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ شفاف الیکشن کروانے کے حق میں نہیں ہے. ووٹنگ مشین پر یہ کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہر الیکشن میں جو لوگ دھاندلی کا رونا روتے ہیں وہ کس منہ سے پھر بات کریں گے؟ بھئی آپ کے اگر کوئی تحفظات ہیں تو بیٹھیں بات کریں حکومت کے ساتھ. اسی طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، ہماری عدالتوں میں دیکھیں غریب آدمی کو کیا انصاف ملتا ہے. لیکن جس محکمے کو بھی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ آپ ہاتھ نہ لگائیں. تو پھر تبدیلی عمران خان کہاں سے نکال کر دے دے قوم کو؟ تبدیلی کو اس کی پاکٹ میں تو نہیں ہے کہ وہ نکال کر دے دے. یہ تو پھر آئے گی جب ہم اداروں کو ٹھیک کریں گے، اداروں کو مضبوط کریں گے. یہ میں نے صرف آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں دیکھیں کتنی کرپشن ہے، کتنی بدعنوانی ہے، ملاوٹ ہے، پاکستان میں ہیرا پھیری ہے، بجلی چوری ہے، گیس چوری ہے، پاکستان کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے، رشوت ہر محکمے میں دی جاتی ہے، لی جاتی ہے. تو پھر اس ملک کو کیسے ہم ٹھیک کریں گے؟ مجھے بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے، میتھڈ ہے، وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ لگائیں گے اور پاکستان ٹھیک ہوگا؟ تو میں بات کر رہا تھا دیکھیں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے اینکر کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ جو جھوٹی خبر انہوں نے پھیلائی ہے اور اس میں انہوں نے انڈیا کا فائدہ کیا ہے کہ بھارت کا پرائم منسٹر وہ 25 سپٹمبر کو جا رہا ہے نیو یارک میں. اس سے پہلے پاکستان کا جو وفاقی وزیر وہاں پر پہنچا ہے وہ ملاقاتیں کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. بھارت نے ایک فیک نیوز بنائی، پروپوگنڈا کیا
کہ پاکستان کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کی بےزتی کی گئی ہے، ان کی تلاشی لی گئی ہے، اور پاکستان کا میڈیا اس میں شامل ہو گیا، اور پھر جب پتا چلا کہ یہ غلط ہے، وہ اوریجنل تصویر آ گئی، اس کے بعد پھر یہ اب معافیاں مانگ رہے ہیں۔ لیکن ڈیمیج تو کر دی نا چیز آپ نے۔ تو میرے بات کرنے کا اب آپ دیکھیں، میں عام پبلک سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں صحافی جو ہیں دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹ ان کا پکڑا گیا، دیکھیں یہ کتنے معاملات میں جھوٹ بولتے ہوں گے۔ ہمارے یہ جو صحافی ہیں دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پاکستان، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، لفافے لیتے ہیں اور رج کے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی خبر لگوانی ہے لگوا لیں، پیسہ دیں اور لگوائیں خبر۔ یہ تو مین سٹریم میڈیا کے اینکر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ صحافی جو پیسے لے کر یہ بیانیاں بناتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، اور جب ان کو پیسہ مل جاتا ہے پھر اس ایشو پر یہ دوبارہ نہیں بولتے۔ یہ تو پاکستان کی صحافت ہے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا دوستو، دیکھیں سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں، سیاستدان جو ہیں ان کا حق ہوتا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ان پر یہ بات کریں۔ حکومت اگر کرپشن کر رہی ہے تو حکومت کو ٹھوس طریقے سے حکومت پر کرٹیسزم کرے، بات کریں۔ اگر کوئی حکومت غلط کام کر رہی ہے بالکل اس پر تنقید کریں، لیکن فیک نیوز یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ سچی ہے، پھر اس کو آگے جو ہے وہ آپ بیان کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خبر کوئی کسی نے آگ لگا دی اور پھر دھڑا دھڑ اس پر آپ نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ نیوز غلط ہے۔ اور پھر دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم پاکستان کے وقار کو مجروح نہیں کر سکتے۔ یعنی پاکستان کی فوج ہے، افواج پاکستان ہے، ہمارے حساس ادارے ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، ان پر ہم کرٹیسزم نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ آج پاکستان کی جو عزت ہے اللہ کے بعد انہی اداروں کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو ابھی کا کھا پی چکے ہوتے۔